یہاں عورت دوڑی ہے، قیامت تک لوگ دوڑتے رہیں تاکہ عورت کا نام زندہ رہے. تم اسلام پہ اعتراض کرتے ہو. کتنے دکھ کی بات. یہ صفا مروہ کیا ہے جی؟ کس پیغمبر نے صفا مروہ دوڑی تھی؟ آج تک جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں دوڑ رہے ہیں، کیا ہے صفا مروہ؟ صفا مروہ کسی پیغمبر کی سنت ہے؟ کسی مرد کی سنت ہے؟ صفا مروہ میں صرف ایک خاتون تھی، ام اسماعیل، جو اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکیں جب وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، تو بی بی سامنے صفا پہ چڑھی کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے. پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ گئیں. اللہ نے اس عورت کے تڑپنے کو اتنا قبول کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ میرے نبی بھی آئیں تو دوڑیں جہاں عورت دوڑی. کیا اس قسم کا کوئی واقعہ یورپ و امریکہ کی تہذیب پیش کر سکتی ہے؟ اس قسم کا واقعہ کوئی رومن امپائر پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب فارس پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب مصر پیش کر سکتی ہے؟ تہذیب یونان پیش کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو الزبتھ ٹیلر بنا کے کھیلو، کسی کو تم مارلن منرو کی شکل بنا کے کھیلو، کسی کو تم صفیہ لورین کا درجہ دے کے کھیلو، کسی کی تم اشتہار لگا کے اس کی بیوٹی کو فروخت کرو، اس کی اداؤں کو فروخت کرو، اس کے حسن کو فروخت کرو. ایک ٹوتھ پیسٹ بیچنا ہو تو اس کے مسکراہٹ کو فروخت کرو. اگر آپ نے جوتا بیچنا ہو تو اس کی چال کو فروخت کرو. اگر آپ نے کوئی باڈی بیچنی ہو تو اس کے سینے کو فروخت کرو. اگر آپ نے نعوذ باللہ زیر جامہ بیچنا ہو تو اس کی پوری پنڈلیوں کو کرو. اگر آپ نے بال صفا پاؤڈر کا اشتہار دینا ہو تو عورت کو ننگا کر کے اشتہاروں پہ لے آؤ. یہ تمہاری تہذیب ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام پہ اعتراض کرنے والے جاہل، اسلام پہ اعتراض کرنے والے احمق. ہم نے آج تک سمجھا نہیں خدا کی قسم. اسلام تو محافظ ہے، اسلام تو تمہارا رکھوالا ہے. اسلام نے جو نظام دیا ہے نکاح کا، اس میں بھی شرائط ہیں کہ نکاح کر سکتے ہو کرو، لیکن والدین کی رضامندی سے، اولیاء امور کی رضامندی سے. کیونکہ لڑکی جذبات میں ہوتی ہے، لڑکا جذبات میں ہوتا ہے، اور عشق میں آدمی اندھا ہوتا ہے. عشق میں آدمی دل سے فیصلے کرتا ہے، عقل کام ہی نہیں کرتی. عشق کا تو پہلا لفظ عین ہے، جیسے عقل ختم. عشق کی جو تعریف کی ہے لوگوں نے، انہوں نے یہی تو کہا کہ عشق کا معنی کیا ہوتا ہے. عین سے عقل ختم، شین سے شرم ختم، قاف سے قرار ختم. تب بنتے ہیں حضرت عاشق. دیکھا نہیں آپ نے؟ آج کل 14ویں صدی کے عاشق دیکھنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو 14ویں صدی کے مجنون ہے نا. یہ تو مقصد ہے کہ بڑے ایڈوانس قسم کے عاشق ہیں نا. پرانے عاشق ہے. اب تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ماں سے کر رہا ہو چاہے بہن سے کر رہا ہو. چیٹنگ کرنے والے کو کوئی پتہ نہیں. کئی لڑکیاں اپنے اساتذہ سے کر رہی ہوتی ہیں، اساتذہ لڑکیوں سے کر رہے ہیں، نام بدلے ہوئے. کئی لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، کئی لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں. چیٹنگ ہو رہی ہے جناب. یہ ہے تہذیب اور اعتراض ہے قرآن پہ. خدا کے لیے آنکھیں کھولو. کم از کم مسلمان ہو، اپنے دین کا دفاع تو کرو. ہاں، اگر تمہیں بھی وہ تہذیب منظور ہے تو پھر اسلام کا نام نہ لو، تاکہ اسلام بدنام نہ ہو. ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یا پورے نکل جاؤ. اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کبھی قبول نہیں کرتا، نہ عقیدے میں نہ عمل میں نہ کردار میں. اسلام کہتا ہے پورے بنو تو پھر صدیق بنو، نہیں بننا ابو جہل بنو. جہنم میں تو کوئی مقام ہونا. یہ نہیں ہے کہ جناب آدھے تیتر آدھے بٹیر، اللہ بھی راضی اور جناب شیطان بھی راضی. صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے مسلمانی بھی نہ گئی. ہوٹلوں میں چلے گئے تو کہتے ہیں جی آدمی کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں ہی کیا ہے گا لڑکی سے آپ کے نام نے کہا لڑکی تمہاری ہو، پھر پتہ لگے گا تم کتنے براڈ مائنڈڈ ہو. تم اپنی لڑکی کو لے آؤ، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر میں دیکھوں گا نا کتنے وسیع القلب ہو تم. تو یہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے نا بیچاری، جس پہ تم نے آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں. یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کی بھی تو کوئی ماں ہے، اس کے دماغ میں بھی عفت و عزت کا خیال ہے. تو بہرحال اسلام جو ہے نا جی وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے بالکل کرو، ضرور کرو، لیکن اپنے والدین، اپنے اولیاء امور کی رضامندی کے. ادھر اولیاء الامور کو حکم دیتا ہے کہ تم اور لڑکی پہ کبھی جبر نہ کرنا، اس کی اجازت لو. اور دوسرا یہ دیکھو کہ کیا یہ دونوں کفر میں یعنی برابر ہیں معاشرتی طور پہ، نسب کے طور پہ، حسب کے طور پہ، یعنی جس محلے میں رہتے ہیں اس کے اعتبار سے. کیونکہ اگر اونچ نیچ ہے، چونکہ دیکھنا تو آج کل عرف کو پڑتا ہے نا جی. اب ایک سید کہلاتا ہے، قریشی کہلاتا ہے، اور ایک بیچارہ موچی اور تیلی کہلاتا ہے، تو بات تو نہیں بنے گی نا. حالانکہ اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے. اسلام منع نہیں کرتا ہے، جائز ہے، لیکن نبھے گی نہیں. خدا کی شان ہے.
اور اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کوئی چھپا ہوا کھیل نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی اندرون پردہ بزنس کاروبار نہیں ہے، نکاح اعلان ہو، دنیا کو پتہ لگے کہ یہ نکاح ہے، ورنہ کیا پتہ، تاکہ کل اگر وہ آدمی تمہارے گھر میں آئے جائے، لوگ آتا دیکھیں جائیں، اس کو پتہ ہو، معاشرے کو، محلے کو، علاقے کو بھی یہ نکاح ہوا ہے۔ نکاح کے لیے باقاعدہ اعلان ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ خطبہ ہو، نکاح کے لیے باقاعدہ شہود ہوں، نکاح کے اندر باقاعدہ صداق حق المہر کا تعین ہو، اور نکاح کرنے والے کی نیت جو ہے وہ نکاح دائمی ہو، یہ نہ ہو کہ وقتی طور پہ چلو یار 1 مہینہ 2 مہینے گزار کے چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، طلاق بھی تو دے سکتے ہیں، اسلام اس کو نہیں چاہتا، دیانتداری سے نکاح۔ اور ان تمام شرائط کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر رخصتی ہے تو رخصتی کے دن اگر گھر میں بچیاں جیسے گھر میں بیٹھ کے کچھ شیرے گا دیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے کچھ تھوڑی بہت دف بجا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر جو دلہن ہے اس کا سنگار کیا جاتا ہے، لیکن وہ سنگار جو ہے وہ حلال چیزوں سے ہو، حرام چیزوں سے نہ ہو۔ جیسے آج کل بہت ساری کریمیں ایسی ہیں جن میں اللہ معاف کرے اینیمل فیٹ کے نام پہ سور کی چربی بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور جتنی مہنگی ہوتی ہیں اکثر انہی میں ہوتی ہے۔ شکر ہے بڑے آدمی پھنستے ہیں، ہم غریب جو ہے نا، ہم نے جو لائف بوائے لگانا ہے اس میں کون سی کریم ہونی ہے بھائی، ہم تو ڈیٹول والے لوگ ہیں نا، لائف بوائے والے لوگ، یا کپڑے دھونے والا صابن پکڑا نہا لیے، اس میں کیا ہوگا؟ یہ مرتے وہ ہیں جو ماشاءاللہ سب سے بڑا مہنگے قسم کے کاسمیٹکس خریدتے ہیں، الزبتھ آرڈن کی چیزیں خریدتے ہیں، اور کرسچین ڈائر کی اور ننویشی کی اور ان کی، وہ مرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ہم غریب پھر بھی محفوظ رہتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے تو اسلام کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے نا۔ تو بہرحال اسلام اس کی اجازت ہے۔ اب جناب اس کو دیکھیں کہ اسلام نے کتنے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی جب ان کی رخصتی ہو گئی، عورت تمہارے گھر میں آ گئی، تو اب بھی تمہارے لیے احتیاط ہے کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اللہ کا شکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، تاکہ تمہارا یہ نکاح کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع آ جائے، صرف شہوانی اور شیطانی جذبہ نہ ہو۔ جب آپ وضو کریں گے، جب آپ نماز پڑھیں گے، اور بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عورت بھی 2 رکعت پڑھے تو بہت اچھی بات۔ اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاوند اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، یا اللہ مجھے اس عورت سے خیر ہی ملے، اس سے مجھے خیر ہی خیر ہو، اور اس کے شرور سے مجھے بچا، اور تمام دنیا کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے سر تیرے ہاتھ میں ہیں، تمام دنیا کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت و محبت و مودت پیدا فرما۔ اسلام نے اتنی اندازہ فرمایا کہ کیا کیا چیز ہے جس کی اسلام نے تمہیں تعلیم نہیں دی ہے، کتنا وسیع دین۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی اگر میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ پہلے اپنی بیوی کو کوئی چیز پیش کرے، کوئی کھانے کی، کوئی پینے کی، تاکہ کچھ وہ جو حجاب ہے، وہ جو آپس میں ایک پردہ ہے وہ ہٹے، اس کا احترام ہو۔ اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں گے کہ اسلام حق کے بارے میں کوئی شرم نہیں ہوتا۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم گناہ میں تو شرم نہیں کرتے، حق کے بارے میں وہ دیکھو جی مولوی صاحب ایسی باتیں کر رہے تھے حضرت، وہ یار ساری دن تو فلم دیکھتے ہو، مولوی صاحب کی باتیں تمہیں زیادہ غلط لگی تھی۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بیان کرتا ہے خدا، حق حق ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت کی ایک بچی کی شادی ہوئی، اور شادی اس سے ہوئی جو مکے کے رہنے والے تھے، یعنی وہ مہاجر تھا اور لڑکی جو تھی وہ انصار کی تھی۔ اب جناب جب وہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، وہ خاوند کے گھر میں آ گئی، تو اب خاوند کی خواہش تھی کہ میرے ساتھ بیوی لیٹنے میں مختلف حیت کے ساتھ لیٹے، سیدھی لیٹے، سائڈ پہ لیٹے، یوں کرے۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ بات نہیں مانوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے انصار کے اندر بس سیدھا رواج ہے کہ عورت سیدھے سو جاتی ہے اور خاوند اس سے تمتع حاصل کرتا ہے، میں یہ تمہارے کہنے سے مختلف شکلیں نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ یہ کیا ہے، تو میری بیوی ہو۔ انہوں نے کہا حتی اثر رسول اللہ کے نبی سے پوچھ۔ اندازہ کریں کہ اللہ کا دین کتنا وسیع ہے۔ اللہ نے قرآن میں مسئلہ نازل کیا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد احادیث مبارک میں تشریح کر دی،
آپ نے فرمایا کہ آدمی میاں بیوی جس طرح بھی چاہے مل سکتے ہیں، انشاء مجبیتن، وہ اگر چاہے تو بیوی کو رکوع کی حالت میں کھڑا کر دے، سجدے کی حالت میں لٹا دے، وہ اس کو ایک طرف پہ لٹا دے، وہ اس کو الٹا کر کے لٹا، لیکن فی سمام واحد، خبردار صرف وہ جگہ استعمال کی جائے جہاں سے اولاد پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ من اتا امراتن فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا لفظ، ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر کے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو مانا یہ ہے کہ صرف اللہ نے ہمارے لیے حلال وہ جگہ کی ہے جو سبب ہے تبادل و تناسل، اور جہاں سے کچھ پیدا ہی نہ ہو تو حرام ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جرم جو ہے وہ قوم لوط نے کیا تھا، جس کو حضرت پیغمبر نے کہا تھا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ اے بدبختو تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ لواطت کرتے ہو، یہ ایسا گناہ ہے کہ ما سبقکم بها احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو جیسے وہ لواطت مرد سے حرام ہے، اسی طرح لواطت اپنی بیوی سے بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تو اب اس حرث مانا کھیتی۔ اب اچھا کوئی کھیتی بغیر تیار محنت کے تیار ہوگی؟ اگر کھیتی آپ نے لگانی ہے تو پہلے زمین صاف کریں گے، پھر اس میں ہل چلائیں گے، پھر اس میں پانی ڈالیں گے، پھر زمین وتر پہ آئے گی، پھر اس کے اندر جا کے آپ اچھا بیج ڈھونڈیں گے، پھر آپ موسم کا خیال رکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ بیج کتنا گہرائی پہ جائے، پھر بیج ڈالنے کے بعد حفاظت کریں گے، پھر جب نکلے گا حفاظت کریں گے، تبھی کھیتی بنے گی نا۔ تو یہاں سے اسلام سبق دیتا ہے کہ بیوی کو جانور نہ سمجھو کہ جب جہاں پکڑ لیا، پہلے اس کا ذہن بناؤ، اس کو تیار کرو، وہ آمادہ ہو۔ حتیٰ کہ حضور نے اتنا بھی فرمایا، ایک صحابی نے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم نے شادی جو کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی بیوہ سے شادی کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ اور میں اللہ تزوجت بکرا، اللہ کے بندے کو نوجوان آدمی ہو، تم کنواری عورت سے شادی کرتے اور کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تلاعبھا وتلاعبک، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ اور جو بیوہ عورت ہے بیچاری، اس کی تو خواہشات اور اس کی جوانی کا ایک حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ جوانی تو ہے نہیں کہ اس میں وہ اثرات ہوں، تو اس نے۔ اور ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وللازارا ولعابھا، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس کا لعاب چوستے، وہ تمہاری زبان چوستی، ایک محبت ہوتی تم میں، یہ کیا تم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی؟ تو اس صحابی بھی بڑے سمجھدار تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ ولی 7 اخوات، میری 6 بہنیں ہیں، میرا باپ مر گیا ہے، 6 بہنیں چھوڑ گیا ہے، اب اگر میں ایک اور کنواری لڑکی لے آتا تو وہ بھی تو میری بہنوں کی عمر کے برابر ہوتی، تو سارا دن آپس میں کھیلتے رہتے، میری بہنوں کی نگرانی کون کرے گا، تربیت کون کرے گا؟ میں نے اپنے بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنے دلی جذبات کو قربان کر دیا، میں نے کہا کو پکی عمر کی عورت گھر میں لے آؤں جو میری بہنوں کو بیٹیاں بنا کے ان کی حفاظت۔ حضور نے بڑی دعائیں دی، حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا تم نے اپنے جذبات کو اس لیے، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس کے اندر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یعنی مباشرت ہے یا ان کو بوس و کنار ہے، تو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو نفل عبادت سے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے، نفلیں پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اپنی بیوی سے کھیلنے میں ثواب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نفل تو ایک فضیلت ہے نا، لیکن جب میاں بیوی خوش ہوں گے تو گناہوں سے تم بھی بچو گے اور وہ بھی بچے گی، تم بھی جہنم سے بچو گے اور وہ بھی جہنم سے بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ سے زیادہ یعنی کھل کے تمام مسائل پہ بیان فرمایا ہے کہ اچھا اسی طرح اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ تم کبھی عورتوں کو تانا دیتے ہو کہ جی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کی مثال تو ہر سلکوں میں ایک کھیتی ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ تو مرد کے اس جرثومے میں اثر ہوتا ہے، اس میں عورت کا کیا خطا ہے کہ تم عورت کو مجرم قرار دو؟ اور اگر لڑکی پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو تو زیادہ خوشی مناؤ تاکہ تم یہود اور زمانہ جاہلیت کی مخالفت کرتے۔ کیوں؟ اگر لڑکیاں نہ ہوتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر لڑکیاں ہی نہ ہوتی تو تمہاری بیوی کہاں سے آتی؟ اسلام نے اتنی عزت اور اچھا اس کے بعد اسلام نے ایک باقاعدہ باب ہے کہ خامند کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کے خامند پہ کیا حقوق ہیں، یعنی حقوق الزوجی علی الزوجتی، یعنی خامند کے حقوق بیوی پہ، حقوق الزوجتی علی الزوجی، اور بیوی کے حقوق خامند پہ کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ اطاعت ہے، زوج کی فرما بردار، کہ اپنے خامند کی فرما بردار ہو،
اور فرما برداری تمام امور میں اور خصوصاً مباشرت میں، یعنی اگر خاوند اسے اپنے خواہش نفسی کے لیے جماع کے لیے بلاتا ہے تو کبھی عورت انکار نہ کرے، ہاں الا بعذر، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، مریضہ ہے، تکلیف میں ہے، ورنہ اس کو انکار نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خامد نے اسے اپنی خواہش کے مٹانے کے لیے بلایا ہے فابت، اور اس نے انکار کیا ہے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت۔ اور اسلام نے اتنا عورت کو پابند کیا ہے کہ ولو علی کتب، حضور نے فرمایا کہ اگر مثلا دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اونٹ میں شقدف ہوتے تھے اور شقدف اوپر بناتے تھے چھوٹے سے کمرے کی شکل میں، اور اس کے اندر سفر ہوتا تھا، اور اگر وہاں خاوند نے خواہش کی ہے تو لم تمنع، اس وہاں بھی انکار نہ کرے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ولو علی تنور، اگر وہ عورت تندور پہ کھڑی ہے روٹیاں لگا رہی ہے، خاوند آ گیا، اس کی خواہش ہے، جذبات ہے، انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ روٹی کو جلنے دے بجائے اس کے کہ اس کا خاوند جا کے جہنم میں جلے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج مسلمانوں کے بھی بہت سارے گھرانے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جو غلط قسم کی عورتیں ہیں، جو طوائفہ ہیں، جو کال گرل ہیں، جو فحاشی اور یعنی کی عادی، وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں، اور شریف لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں میں تنگ ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ خاوند کے جذبات کو سمجھتی ہے اور اس کی خواہشات کو ہر وقت پورا کرتی ہے، اور شریف عورت جو ہے وہ اس چکر میں ہوتی ہے آپ کے گھر کی خدمت کرے گی، کھانا پکا دے گی، کپڑوں کا خیال رکھے گی، لیکن اس بات کے بارے میں وہ صحیح معنی میں اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کی بندی یہ نہیں سوچتی کہ روٹی تو ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی وہ کھا سکتا ہے، کپڑے تو لانڈری پہ بھی دھلوا سکتا ہے۔ اصل تو بیوی کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے حقوق جو ہے کسی اور سے ادا نہیں ہوتے۔ اگر صرف اسی بات کا عورت خیال رکھے تو 90% گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح اسلام نے یہ حکم دیا ہے، میرے آقا نے کیسی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ وہ عورت من صلت خمسن، جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور حفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو خاوند کے حقوق میں ایک تو ہے مطلق فرما برداری، ایک ہے برائے مباشرت فرما برداری، اور ایک ہے اس کے مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری، کہ جب آدمی باہر جائے تو اس کے مال کی بھی وہ ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی بھی ذمہ دار ہے، اس کی عزت کی بھی بات۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأتها سرتها، کہ خاوند کی جب نظر پڑے بیوی پہ تو خوش ہو جائے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب خاوند غائب ہو جائے حفظتها، اس کے مال کی اور عزت کی محافظ بن جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهَا، اور جب خاوند کوئی حکم دے تو فوراً اس کی تعظیم کرے۔ اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دور میں جن عورتوں کو اللہ نے صحیح دین دیا تھا، صحیح اسلام دیا تھا، صحیح ایمان دیا تھا، تعلیم اسلامی دی تھی، تو بڑی بڑی اولیاء اللہ عورتیں، یعنی بی بی رابعہ بصریہ کے برابر کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ روزانہ شام کو غسل کر کے، میک اپ کر کے، کپڑے پہن کے اپنے خاوند کے پاس آتی اور پوچھتی حل لک فی حاجۃ، کیا آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر خاوند کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کے پھر نماز پڑھتی، عبادت کرتی اور اپنے حقوق عبادت نافلہ میں وقت گزارتی۔ اسی لیے اسلام نے عورت کے لیے اتنا خاوند کا حق رکھا ہے کہ عورت کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک خاوند اجازت نہ دے۔ کیوں؟ کہ خاوند کی خواہش ہو جائے گی میں روزے کے ساتھ۔ اسی طرح اسلام کی اجازت کے بغیر عورت پر یہ خاوند کا حق ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آدمی داخل نہ ہو الا باذن زوجہا، جب تک کہ خاوند کی اجازت نہ ہو اس کے بغیر کوئی آدمی اس کے گھر میں نہ آئے۔ یہ بھی خاوند کے حقوق میں سے ایک حق۔ اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر کے امور ہیں، کھانا ہے، پکانا ہے، اسی طرح اس کے بچوں کی حفاظت ہے، بچوں کا سنبھالنا ہے، بچوں کا رضا ہے، دودھ ہے، پلانا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس میں عورت کی ذمہ داری ہے، شرعاً لازم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خود جا کے بی بی عائشہ سے عرض کیا کہ میں تو گھر کے کام کر کر کے اب اتنا تھک گئی ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ داغ پڑ گیا، میری پشت پہ داغ پڑ گئے ہیں، پانی بھر بھر کے مشکیزہ پشت پہ ڈال کر، مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جب کوئی یہ بانی آ جائے تو ایک بانی ہمیں بھی دے، یا ایک خادم ہمیں دے دے گھر کے باہر کے کام سنبھال لے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ گھر کا کام کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے، ورنہ حضور فرماتے تھے کہ فاطمہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں گھر کے کام۔ اسی طرح بی بی اسماء فرماتی ہیں کہ میں اپنے خامن کے حفاظت، اپنے خامن کا کھانا
بلکہ میرے خامد کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کے لیے گٹھلیاں تیار کرنا، چارہ تیار کرنا، ان کو ڈالنا، یہ بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خامد کے حقوق جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر شریعت اجازت دیتی، اگر مجھے اللہ کا قرآن اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم کرتا یسجد لزوجہا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر، لیکن چونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں کرتا۔ اسی طرح خامد کے حقوق میں بھی یہ شامل ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں ان تتزین لہا، اچھی طرح میک اپ میں، سنگار میں، لباس میں اچھی طرح تیار ہو کے رہے تاکہ خامد کی جب نظر پڑے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے گھر میں ہر وقت ایسا لباس پہنے کہ خامد جب دور سے دیکھے تو اس کا گھر سے نکلنے کو جی چاہے کہ میں بھاگوں، یہ کیا اندر بھی بیوی ہے میری یا بلا بیٹھی ہوئی ہے، اور جب دوسروں کے گھر میں جائے تو سنگار اور زیور اور میک اپ اور لباس۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے تمہارے لیے خامد کا۔ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے دیکھا تو ان کے پاس کچھ پھول تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انی اتزین لک، میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں کہ بھئی گلے میں کو پھول ڈال لیا، کو ہاتھوں میں پھول ڈال لیا تاکہ اپنے خامد کے لیے میں، کیونکہ اس زمانے میں اور کیا چیزیں ہوتی، تو اس لیے خامد کے یہ حقوق میں شامل ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خامد کے حقوق ہیں اور عورت کے حقوق نہیں ہیں، عورت کے بھی اب خامد پہ حقوق ہیں۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اللہ نے فرمایا جیسے خامد کے عورتوں پہ حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی خامد پہ حق ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن عشرت، کہ بڑے حسن سے معاشرت نبھاؤ، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ایک صحابی گئے حضرت ابن عباس کی خدمت میں رات کو عشاء کے بعد، تو دیکھا کہ حضرت غسل کر کے ماشاءاللہ خوشبو لگا کے اور کپڑے اچھے پہن کے اور کنگھی دے کے اور تیار ہو رہے ہیں، تو اس بیچارہ سے اس نے سمجھا کہ حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا ابن عباس حل تسافر، آپ سفر بھی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو گھر جا رہا ہوں، سفر تو نہیں جا رہا۔ نے کہا حضرت ابھی جو آپ غسل کر کے اور کپڑے، انہوں نے کہا جیسے میری خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، تیار ہو کے بیٹھی، وہ نہیں چاہتی کہ میرا خامن بھی میرے لیے تیار ہو گیا ہے۔ خامن جو باہر سے بھوت بن گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو دیکھتے ہوئے 104 کا بخار ہو جائے کہ جس حالت میں حضرت کام کر رہے تھے اسی حالت میں ان پر تشریف لے آئے، اپنے بچے بھی نہ پہچانے کے پوچھے امی سے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ بھی اسلام نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ مرد بھی اس کے لیے تیار۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ عورت کا نفقہ، عورت کا گھر، اس کا سکنا، اس کا خرچہ، اس کا لباس سب خاوند کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ احسان نہیں کر رہے، تمہارے ذمہ واجب ہے۔ اسی طرح عورت کی عفت کی حفاظت، اسی طرح عورت کے حقوق کی حفاظت، اور اسی طرح عورت کو تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خاوند پہ ہے۔ اگر تم نے عورت کو نماز نہیں سکھائی تم قیامت میں پکڑے جاؤ، عورت نہیں پکڑی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی جان کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچاؤ گے؟ دین کی تعلیم دو گے تو بچے گی، اس کو فرائض نماز سکھاؤ گے تو بچے گی، اس کو دعائے قنوت سکھاؤ گے تو بیچاری وطر پڑھے گی، اس کو استخارہ بتاؤ گے تو کسی حاجت میں استخارہ کرے گی، اس کو سنت واجب فرض کا فرق بتلاؤ گے تو بیچاری کرے گی، اس کو طواف سکھاؤ گے تو طواف کرے گی، عمرہ سکھاؤ گے تو عمرہ کرے گی۔ اس لیے عورت کے حقوق میں کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ مسئول ہیں اپنے اہل کے تعلیم دین دینے کی ذمہ داری بھی خامد۔ اور اسی طرح اسلام نے اس کی تکلیف کے دوران میں اس کی خدمت کی ذمہ داری بھی خامد کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غزوہ بدر جیسا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور کی بیٹی بی بی رقیہ زوجہ حضرت عثمان چونکہ بیمار تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت میں رہو، جہاد چھوڑ دو لیکن بیوی کی خدمت میں رہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اپنی بیوی کی خدمت کے لیے غزوہ بدر جیسی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ تو عورت کے بھی مرد پہ حقوق ہیں، مرد کے بھی عورت کے حقوق۔ اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ، سفر سے واپس آؤ تو حضور نے فرمایا خبردار اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے آنے کی باقاعدہ اپنے گھر کو خبر کرو تاکہ عورت جو ہے اپنے خامد کے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو سکے۔ حتیٰ کہ قرآن میں لفظ، حدیث میں لفظ ان تستحد المغیبت ہو کہ خامد تھا نہیں، اس نے اپنے بدن کی صفائی بھی نہیں کی،
تو بدن کی وہ صفائی کر سکے اور اپنی کنگھی پٹی کر سکے، وہ تیار ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حالت میں چلے جاؤ کہ وہ بیچاری کسی غلط شکل میں ہو، غلط لباس میں ہو اور تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. اسلام کہتا ہے خبردار، بغیر اطلاع کے داخل نہ. اور اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ بلا وجہ اپنی بیویوں پہ شک نہ کرو کہ تم اچانک رات کو آ جاؤ اور اچانک بغیر خبر کے آ جاؤ کہ دیکھوں کہ کوئی حرکت تو نہیں کر رہی. اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی اور گناہ کے دروازے کھلیں گے. اگر میاں بیوی کے اندر اعتماد نہ ہو تو یہ رشتہ تو نبھ ہی نہیں سکتے. اسلام نے اتنے اس کے حقوق دیے، حتیٰ کہ اسلام اندازہ کرو جناب کہ مثلا اسلام ایک اجازت دیتا ہے کہ مثلا ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا، 2 بچے دیے، عورت کمزور ہے تو بچے میں وقفہ کرنے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. اچھا، اس زمانے میں وقفہ کرنے کے لیے نہ تو گولیاں تھیں، نہ انجیکشن تھے، نہ یہ جدید میڈیسنز تھیں، نہ یہ جدید طریقے تھے، نہ آلات تھے. تو اس زمانے میں اس کو عربی میں کہتے ہیں عزل کیا جاتا تھا. کیا مانا کہ میاں بیوی جب ملتے اور فارغ ہونے کا وقت آتا تو خاوند بجائے اس کے کہ اپنے پانی کو اندر ڈالتا، وہ پانی اپنا باہر جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے اس میں بھی عورت کا حق ہے. اگر عورت اجازت دے اور اس بات پہ راضی ہو تو تم عزل کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے. اس کے حقوق کا خیال. حتیٰ کہ اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر میاں بیوی مثلا لیٹ گئے، ملے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، مباشرت ہے، اسلام ہے. اسی لیے بیوی صاحبہ فرماتی ہے نا کہ ہم جب مزدلفہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جن کے ساتھ عورتیں تھیں یا بچے تھیں اجازت دے دی کہ تم لوگ رات اگر مزدلفہ میں نہ گزارو، آدھی رات کے بعد اور 2 نمازیں پڑھنے کے بعد، مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد آدھی رات گزار کے دعائیں مانگ کے چلے جاؤ مینا، تاکہ مینا پہنچ کے جلدی سے تم لوگ مینا میں پہنچ جاؤ اور جلدی سے رمی جمار کر سکو. تو رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، حضور پاک نے اپنی بیویوں کو اور بچوں کو اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو. تو بی بی کہتی ہے کہ ہم مینا میں آئے اور ہم نے جلدی سے رمی جمار کی اور اس کے بعد ہم نے جلدی سے اپنے احکام مناسک پورے کیے اور پھر طواف زیارت کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، ہم تیار ہو گئے کہ شاید حضور بلا لیں کہ اللہ نے حق رکھا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت علی جب حج پہ یمن سے آئے اور جب تشریف لائے اور حضور آئے تھے مدینہ سے، تو حضرت علی جب اپنے مقام میں خیمے میں آئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو غسل کر کے اور کنگھی دے کے ماشاءاللہ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں. حضرت علی غصے میں آئے. میں فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو تمہیں پتا ہے میں اتنے دن غیر حاضر رہا ہوں، دور سے آ رہا ہوں اور پھر میں احرام میں ہوں، میں حاجی ہوں اور تم تیار ہو کے بیٹھی ہو. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی ناراض کیوں ہوتی ہے آپ نے ہم میں، چاچے کے بیٹے غصے میں کیوں آتے ہو؟ فسأل رسول اللہ، جا کے میرے نبی سے پوچھو. ہم نے تمتع کیا، حضرت احرام کھل گیا ہے تو میں تو اپنے خاوند کے لیے تیار ہوں گی، مجھے کیا پتا تم تمتع کر کے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو. تو حضرت علی حضور کی خدمت میں آئے اور آگے شکایت کی باقاعدہ. کہا یا رسول اللہ دیکھا فاطمہ کا میں اتنا غیر حاضر ہوں، دور سے آ رہا ہوں، تو خاوند کو تو ایک تڑپ ہوتی ہے نا، اور پھر احرام ہو اور بیوی کو اس شکل میں اچھی شکل میں دیکھے تو میرے دل میں وساوس آ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی بی بی فاطمہ نے تو احرام کھول دیا، اس پہ تو پابندی ہے نہیں. تم یہ بتاؤ کہ تم نے میقات سے کیا نیت کی، کیونکہ قران ہے، تمتع ہے یا حج افراد ہے، تمہاری کیا نیت تھی جب تم میقات پہ پہنچے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں میقات پہ پہنچا مجھے پتا تو تھا نہیں، میں نے کہا یا اللہ میری وہی نیت ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نیت. انہوں نے کہا حضور مجھے پتا تو نہیں تھا کہ آپ کا حج کون سا ہوگا، تو میں نے تو وہی نیت کر لی کہ جو میرے آقا کی نیت ہوگی. جب حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے اور حل ما کا ہدی، کیا تم قربانی کے جانور لائے ہو؟ تو حضرت نے کہا یا رسول اللہ اپنے جاؤں اور آپ کے لیے بھی لے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ تم قارن ہو تو اب اندازہ کریں خامند اور عورت کے حقوق کا کہ ایام حج ہے، لیکن وہاں بھی عورتیں جو ہیں جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ خامند کے دل میں خواہش پیدا ہو. اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر تم باہر گئے مثلا اور اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑی اور تمہارے دل میں شہوتی جذبات جو تھے وہ بیدار ہو گئے، ترجع الی بیتھا، اپنے گھر لوٹاؤ. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو یا تم عمرے جا رہے ہو اور اللہ نے تمہارے ذرائع بنائے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جو ہے یہ بھی حقوق میں شامل ہے. حضور جب حجۃ الوداع پہ آئے ہیں تو آپ نے بیر علی پہ رات کو قیام فرمایا اور تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اغض للبصر، کہ بیوی بھی محفوظ ہوگی، خاوند بھی محفوظ ہوگا، خواہشات ان کے پورے ہو چکے ہوں گے. اب جب احرام باندھیں گے تو دوسروں کی عورتوں میں نظریں نہیں ڈالیں گے، زبان پہ بھی لبیک ہوگا اور دل میں بھی اللہ کی حاضری اور خشوع ہوگا. اسلام نے تو اتنا بھی حق دیا ہے کہ اب میاں بیوی مثلا مجامعات کر رہے ہیں، اچھا خاوند ہے وہ تو باہر سے کیا، جذبات میں اس کے جذبات بیدار تھے اور بیوی کا تو ابھی ارادہ بھی نہیں، خواہش ہی نہیں بیچاری کی،
تو اب اگر یہ جلدی فارغ ہو جائے تو اسلام کہتا ہے خبردار اس سے علیحدہ نہ ہوں جب تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے، کہ اس کی خواہش کا بھی خیال کریں۔ تو اسلام نے حقوق رکھے ہیں، خاوند کے حقوق عورتوں پہ اور عورتوں کے حقوق خاوندوں پہ، اور دونوں کا اعتماد، دونوں کی عزت، دونوں کی عفت اور دونوں کا اپنے گھریلو معاملات کو سنبھالنا اور اپنی زندگی کو انتہائی اعتماد و رازداری کے ساتھ گزارنا اور ایک دوسرے کا ساتھی بننا، رفیق بننا، رفیق حیات بننا، بازو بننا، مددگار بننا، محافظ بننا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور نے فرمایا جس پہ خامد راضی ہو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، اور اللہ پھر اسی عورت کو قیامت میں حوروں سے بھی زیادہ جمال دے کے خامن کو ملائیں گے، بیوی جو ہے اپنے خامن کے ساتھ ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی تو اب کوشش کریں گے کہ بھی ایسا ایسا کچھ اب مختصر بھی کر لیں۔ تو تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ بات کریں گے کہ اسلام نے 4 عورتوں کی اجازت کیوں دی، اور میرے آقا نے 9 بیویوں سے نکاح کیوں کیا، اور اس پر جو مستشرقین کے اعتراض ہیں یا دشمنان اسلام کے نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کی حقیقت اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وعلینا ابن البلاغ۔ اسلام واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مستشفیٰ کی مسجد میں جو سلسلہ دروس عورت اور اسلام کے ضمن میں شروع ہے، ان دروس کے ضمن میں ہم نے نکاح، فضیلت نکاح، احکام نکاح کے بارے میں دروس سابقہ میں کچھ باتیں عرض کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے معاشرے کو، نسب کو، حسب کو، خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور توالد و تناسل کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور مرد و عورت کے درمیان میں مودت و رحمت کے رشتے کو پیدا کرنے کے لیے اور اولاد کی ہر لحاظ سے تربیت کے لیے اور ان کی خاندانی عفت کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا، اور انبیاء علیہ السلام نے اس نکاح کے احکام پہ عمل کر کے دکھلایا جس کا ذکر ہو چکا۔ اب نکاح کے ساتھ چونکہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے، دین اسلام کوئی رہبانیت نہیں ہے، دین اسلام کسی ہندوازم کے چلہ کشی کا نام نہیں ہے، دین اسلام جنگلوں میں رہنے کے لیے اور جنگلوں میں بود باش کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بس دین اسلام ایک عظیم دین ہے جو ہر لحاظ سے کامل مکمل ہے۔ جہاں اس نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کو سنت انبیاء قرار دیا، نکاح کی فضیلت بیان کی، وہاں اللہ نے طلاق کا حکم بھی رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی میں آپس کے اندر حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ اب دونوں حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، تو اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ حقوق بھی ادا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ رہیں، میاں بیوی بھی نہ کہلائیں لیکن نکاح میں بندھے رہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں جہاں مغربی قوانین ہیں۔ ہاں اب دیکھیں یعنی عجیب عالم ہے کہ بعض جگہ پر تو طلاق کا حق ہی نہیں، بعض قوانین میں طلاق کا حق نہیں۔ اچھا اب طلاق کا حق نہیں، اور بعض مقام پہ الٹا ہے کہ طلاق کا حق تو ہے لیکن عورت کے ہاتھ میں، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 2 سال کے بعد، اور بعض اسٹیٹس میں طلاق کا حق تو ہے لیکن 5 سال کے بعد، اور بعض ملکوں میں طلاق کا حق تو ہے لیکن طلاق دینے کے بعد بھی آپ اپنی اس بیوی مطلقہ کے ساری زندگی خرچے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اب وہ چاہے گناہ کرے، چاہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ بن کے رہے، یا وہ کسی دوسرے کے ساتھ پھر اپنی اٹیچمنٹ کر لے، لیکن خرچہ آپ نے دینا ہے۔ اسلام نے بڑا ایک جامع، معنی، کامل، مکمل قانون بنایا۔ جہاں نکاح ہے، جہاں اسلام کہتا ہے کہ نکاح کو تم گناہ کے لیے ڈھال نہ بناؤ، نکاح کو تم صرف عیاشیوں کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جب چاہا نکاح کر لیا اور مہینے کے بعد طلاق دے دی اور پھر نکاح کر لیا اور پھر طلاق دے دی، یہ لوب کھیل نہیں ہے۔ وہاں اسلام نے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں
کہ بھئی اب میاں بیوی کے ملنے کا اور اکٹھے رہنے کا کوئی حل نہیں تو کیا کریں، ایک طلاق کا حکم۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے حلال چیزوں میں، وہ طلاق۔ اب یہ ہے کہ یورپین لوگ تو کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان نے طلاق نکاح ایک ڈھونگ ہے، جب چاہے عورت کو چھوڑ دیا، جب چاہے اور سے شادی کر لی، اور وہ مطلقہ جو ہے جی وہ دھکے کھاتی پھرتی ہے، اور وہ جلدوں بیچاری اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ مظلومہ ہے، وہ محرومہ ہے، اس پہ انتہائی ظلم کیا ہے۔ یہ باتیں کہنا آسان ہے، لیکن اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر مسلمانوں میں کوئی 1% آدمی اس قسم کا غلط کار نکل آتا ہے تو قانون کا گناہ تو نہیں، دین اسلام کا تو قصور نہیں۔ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے جہاں طلاق رکھی ہے، طلاق کی اجازت ہے، طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے، طلاق دینے کا اختیار عورت کو نہیں، انسان اللہ نے اس کے خاوند کو دیا ہے، وہاں یہ بھی بتلا دیا کہ ابغض الحلال، اللہ کو سب سے ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو طلاق۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے کسی عورت کو ناحق طلاق دی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ النکاح والطلاق والعتاق۔ ایک نکاح، طلاق اور عتاق ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بچی کا آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح کیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے قبول کیا، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، نہیں گپ شپ نہیں، وہ نکاح ہو گیا۔ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مسلمان عورتیں جو ہیں فلموں میں اور ڈراموں میں حقیقتاً میاں بیوی ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈرامے میں ایک ایسی کہانی آتی ہے کہ جس میں اس کو طلاق دینی پڑتی ہے، وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں کہتی ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے، ہماری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق دینے کی۔ اور پھر اس کو محمول کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ دیکھو جی مسلمانوں کا قانون کتنا اندھا قانون ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں، وہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک آدمی غصے میں تھا اور وہ اس کا بلڈ پریشر جو تھا بالکل وہ اوپر چلا گیا، اور اس کا بالکل وہ عقل جو ہے کام نہیں کر رہا، اور اسی غصے میں اور طیش میں اور جلد بازی میں اس نے آگے طلاق دے دی، مسلمان کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں جی عجیب بات ہے، وہ آدمی تو ہوش میں نہیں، وہ آدمی غصے میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دراصل اسلام کو نہ سمجھنے کی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق کا لفظ اتنا مبغوض ہے کہ وہ تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ بات کو سمجھیں کہ جس عورت کو اللہ نے شرعی نقطۂ نظر سے ایجاب و قبول کے بعد حلال کر کے تیری بیوی بنا دیا ہے، اس کے تمام اختیارات تیرے ہاتھ میں دے دی ہیں، تو اب طلاق سے نہ کھیلو۔ کبھی غصے میں بھی زبان پہ طلاق نہ لاؤ۔ کیوں؟ جب بھی طلاق ہوگی لازمی بات ہے غصے میں ہوگی، محبت میں کبھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زبان کو قابو رکھو۔ یہ ایسا لفظ نہیں کہ اس کو زبان پہ لایا جائے، عورت کی عزت کا احترام کرو۔ یہ کیا ہے کہ جب چاہا طلاق دے دی، میرے سے زیادہ ہو گئی کھانے میں تو کہا طلاق۔ باہر سے جناب خاوند صاحب لڑ کے کسی اور سے آ رہے ہیں، اور آگے بیچاری بیوی نے کوئی بات کی تو اچھا تمہیں طلاق۔ اور اگر بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تیرے گھر میں آؤں تو میری بیوی کو طلاق، جھگڑا تمہارا ہے، طلاق بیوی کو۔ یہ کیا انسانیت؟ اسلام کا منشا یہ ہے کہ مت کھیلو اس لفظ سے، اس کو زبان پہ مت لاؤ، طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک آخری حل ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا زخم ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرہم سے ٹھیک ہو جائے، آپ کوشش کرتے ہیں پٹی سے ٹھیک ہو جائے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھی چلو کوئی اینٹی بایوٹک کیپسول دے دیں اس سے دب جائے، لیکن آپ پھر آخر میں آگے کہتے ہیں کہ جی اب سرجری کے بغیر حل کوئی نہیں۔ یہ زخم اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا ڈیپ چلا گیا ہے کہ اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں نعوذ باللہ کوئی اور گندی شکل اختیار نہ کر لے، اس لیے اب حل نہیں ہمارے پاس ماں سوائے سرجری کے۔ تو اسلام نے طلاق کا ایک آخری حل رکھا ہے کہ جب سارے حل ناکام ہو جائیں تو یہ تو نہ ہو کہ بیوی تیری کہلائے اور راتیں کہیں اور گزارے اس لیے کہ طلاق نہیں ہے۔ پھر اسلام نے ایک حل رکھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ شہنشاہ ایران جو تھے سابق، ہمیں نہ ان سے کوئی واسطہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نے تو زندگی میں وہ ملک ہی نہیں دیکھا۔ تو ان کی جو ملکہ تھی، ملکہ ثریا، اس سے ان کی بڑی محبت تھی اور بڑا اس کا ایک مقام تھا،
اور وہ ملکہ تھی ایک ملک کی، اور حسن و جمال میں بھی واقعی وہ ملکہ تھی. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس شہنشاہ کو اپنی اس ملکہ سے کس قدر محبت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو ان باتوں کو سچ بھی نہیں سمجھتے اور بلکہ کفر کے گردانتے ہیں، سنا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ کسی پاکستان کے دورے پہ آئے تو لاہور میں کوئی منجم تھے، کوئی دست شناس تھا، اللہ عالم، جو میں نے سنا ہے کہ اس کو شہنشاہ نے بلا کے جب ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا کہ جی آپ بہت جلدی اپنی ایک محبوب ترین چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا بھی محبوب ترین چیز تو میری حکومت ہو سکتی ہے، بادشاہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی، اس سے بھی کوئی زیادہ چیز آپ کو محبوب ہے. اس نے کہا وہ میری بیوی ہے ملکہ، وہ مجھے اپنے اقتدار سے بھی زیادہ محبوب. تو اس نے کہا جی پھر آپ محروم ہو جائیں. تو اس نے کہا تم پاگل ہو گئے. پاگل. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے قانون شریعت میں، اس کے قانون نظام میں، نظام شاہی میں 2 بیویاں رکھنی منع تھیں، تو مجبوراً بادشاہ کو اس بیوی کو چھوڑ کے اور شادی کرنا تھا. تو اگر اسلام کے قانون پر عمل کرتے نہ وہ ملکہ رولتی، نہ بادشاہ کا دل ٹوٹتا، نہ اتنے پریشانیاں ہوتی کہ ایک وہ دور کے عورت ملکہ ہو اور ایک وہ دور کے فلموں میں کام کرنے پہ مجبور ہو جائے اپنی روٹی کھانے کے لیے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کے قانون سے دور ہے. اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا مارلن مینرو کا یا الزبتھ ٹیلر کا. یہ نام تو اکثر ہمارے جوانوں کو یاد ہوتے ہیں. ان کو بہرحال کیونکہ رات دن تو یہی دیکھتے ہیں بیچارے فلمیں، اور کیا کریں. ان کو بی بی عائشہ یا بی بی سودا کے نام سے کیا غلط. تو بہرحال تو دنیا میں صفیہ لارین ہے، مارلن منرو ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الزبتھ ٹیلر ہے. یہ دنیا کی بڑی معروف قسم کی عورتیں گزری ہیں. تو ان سب نے بتایا آپ کو کہ کیا لکھا ہے کتابوں میں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دنیا کی بدترین عورتیں ہیں، بدقسمت عورتیں ہیں. یہ ان کی کتاب ہے باقاعدہ. اس کتاب میں اسے لکھا ہے، جس کو اپنا کتاب نے المرأة فی الفقہ والقانون میں الصبائی نے نقل کیا ہے ان کے ان بیانات کو. باقاعدہ ان کی تحریروں کے فوٹو دیے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سرزمین کائنات پہ اگر دنیا کی کوئی بدترین، محروم ترین، بدقسمت ترین عورتیں ہیں تو ہم ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ یعنی سونے چاندی سے نہیں، ڈائمنڈ سے کھیلنے والی عورتیں، جن کے یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک ڈریس جو ہے نا جی، ایک ایک ڈریس ایک 2-2 4-4 5 10-10 لاکھ ڈالر کا ہے. ایک ہار 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا ہے. ایک ہار، ایک نیکلس 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا نیکلس پہننے والی عورت کہتی ہے کہ میں سب دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کاش میں اسلامی آئینی قانون پہ عمل کرتی تو آج میں بھی گھر میں ایک شریف عورت بن کر. اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ جو تسکین، جو سکون. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن کے الفاظ پہ اگر غور کریں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دیکھو نا، ساری کائنات اسی سکون کے لیے بھاگ رہی ہے. ساری دنیا پیسہ، دولت، محل، کاریں، گاڑیاں، وہ یہ کس کے لیے کہ کار میری بہت اچھی ہو، اور بیڈ میرا بہت اچھا ہو، اور ڈرائنگ روم میرا بہت اعلیٰ ہو، اور بیڈ روم میرا بہت اعلیٰ ہو، اور اس میں جناب ایسے ایسے لوازمات اور ایسی ایسی چیزوں کے اضافے کیے جاتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. کہ پلنگ کے اندر جناب یہ ہے کہ ہلکی موسیقی لگی ہوئی ہے، آپ بستر پہ سر رکھیں گے تو ہلکی ہلکی موسیقی کی دنیا ہیں جو آپ کو سلا دیں، اور جو ٹائم آپ سیٹ کر دیں اس پہ پھر جناب وہ ایسی دوسری موسیقی لگے گی جو آپ کو جگا دے. یہ سارے انتظامات کیوں ہیں؟ کہ مجھے سکون ملے. اللہ نے دیکھے آپ کے رشتہ زوجیت میں کیا قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، خدا کی قسم اگر اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے، ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عورت پیدا کیوں کی؟ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو. اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہو. وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوگی. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم، تم دونوں کے درمیان میں کیا؟ مودۃ و رحمۃ. تو یہ ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا. یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ، تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا. لیکن قرآن نے جو 3 لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور وداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت اور رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں.
تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان 3 لفظوں میں تعریف کی ہے، اور یہ 3 لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں، یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں۔ کیونکہ بیوی تیرے لیے پہلے تسکنو الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون پکڑ سکو۔ اس لیے علماء نے رکھا کہ جس بیوی سے سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہو، وہ کوئی اور بلا تو ہوگی لیکن بیوی نہیں ہوگی۔ لتسکنو الیہا وجعل بینکم، تم دونوں کے درمیان میں کیا، مودۃ و رحمۃ، بھئی ایک لفظ رحمت بھی کافی تھا، یا اگر قرآن کہتا صرف مودہ تو مودہ کا لفظ بھی بڑا جامع معنی لفظ تھا، لیکن قرآن نے جو 3 لفظ مل سکتے تھے نا، تسکین بھی اور وداد بھی اور ترہیم بھی، سکون، مودت و رحمت، اتنا بڑے جامع الفاظ مجھے کائنات کے کسی مذہب میں دکھا دیں۔ تمام دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اناجیل ہیں آپ کے، اور یہودیوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں، اور ہندوؤں کے وید ہیں، اور سکھوں کے گرنتھ ہیں، اور بڑی بڑی دنیا کی کتابیں مجھے دکھائیں کہ کسی نے میاں بیوی کے تعلق کی ان 3 لفظوں میں تعریف کی ہے، اور یہ 3 لفظ کتنے جامع ہیں، کتنے معنی ہیں، یہ ان کو پتا ہے نا کہ جن کو اللہ یہ نعمت نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک ایسا واقعی نظام ہے کہ بھی اگر وہ صرف نکاح ہو اور طلاق نہ ہو، یا طلاق ہو اور نکاح نہ ہونا، نکاح بھی ہو طلاق بھی ہو، نکاح میں بھی پابندی ہے کہ اعلان ہو، شہود ہو، خطبہ ہو، حق المہر ہو، اس کے بعد باقاعدہ اولیاء الامور کے رضامندی ہو، یہ سارے شرائط ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ طلاق تو ہے لیکن خبردار، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور فرمایا خبردار کبھی بیوی کو ڈرانے کے لیے بھی طلاق کا لفظ زبان میں نہ لے آنا، کیونکہ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، خبردار، یہ کیا جو طلاق کا لفظ مت لاؤ زبان میں۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ چلو میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کچھ کدورتیں ہیں، کیا کریں؟ فرمایا عاشروہن بالمعروف، فرمایا بھلائی کے ساتھ گزارا کرو، پہن کرے تو منہ نہ ہو سکتا ہے تم جس عورت سے نفرت کر رہے ہو اللہ نے اسی عورت میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو، یعنی بظاہر تم ایک عورت سے نفرت کر رہے ہو، لیکن اسی سے اللہ تمہیں ایک ایسا بچہ عطا فرما دے جو کل کو قیامت تک تمہارا نام روشن کر دے۔ تو جس عورت کو تم برا سمجھ رہے تھے اسی سے اللہ نے تمہیں خیر دے دی، تو برداشت، حسن عشرت کے ساتھ صبر کرو، حسن معاشرے کے ساتھ صبر کرو، اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ عاشروہن بالمعروف، جیسے کہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی بیوی بیچاری بد زبان تھی، انہوں نے اپنے خادم سے، خادم ان کا ایک پٹھان تھا، کہا کہ گھر سے چائے لے آؤ، وہ گیا، اس نے گلی پہ جا کے آواز دی، چائے مانگی، اندر سے بی بی صاحبہ نے جناب 200 گالیاں دی حضرت پیر صاحب کو، اور 100 گالی سنائی چائے مانگنے والے کو، ہر وقت چائے 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 چائے، کیا میں نے ہوٹل کھول رکھا ہے اندر؟ جاؤ پیر صاحب کو کہو خود کھڑے ہو کے بنا لیں۔ اب وہ پٹھان آدمی جناب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ، اس نے کہا استاد حضرت دیکھو یہ تمہارا بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں اور کیا ہے؟ میں نے کہا خدا کا قسم ہمارا بیوی ہوتا ابھی گولی مارتا، ایسا بد زبان بیوی حضرت گھر میں رکھا ہے، خدا کے لیے پیر صاحب ایسا بیوی کو چھوڑو، ہم اور لائے گا اور دے گا۔ تو حضرت مسکراتے رہے، جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے ہمیں بھی گالیاں دیتا ہے، کیسا بیوی ہے؟ ہمارا پٹھان لوگ تو بس گولی سے بات کرتا ہے، عورت اور گالی۔ انہوں نے کہا وہ تو بچے کھانا خراب ہو گیا۔ حضرت نے کہا میرے بھائی بات سنو، کیا کروں میں، مجھے حل بتاؤ، سمجھدار آدمی ہو ماشاءاللہ تم بھی۔ اس نے کہا حضرت کیا مشکل کیا تمہارے لیے بھلا، ایک بیوی کے بجائے 10 ملے گا، اس کو طلاق۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر میں طلاق دوں تو عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں حضور کی حدیث کی مخالفت کروں، ما یحب لنفسک یحب لاخیک ما یکرہ لنفسک یکرہ لاخیک، جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو دوست کے لیے بھی اسی کو محبوب رکھو، جو اپنے لیے برا رکھتے ہو تو دوست کے لیے اسی کو برا سمجھو، جو میرے لیے بری ہے دوسرے کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ انہوں نے کہا ہاں استاد یہ تو ہے، یہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ اس نے کہا دوسری بات سنو،
کہ یہ اللہ نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہے، جو مقام دیا ہے اللہ نے مجھے تزکیہ میں، احسان میں، یہ سارا اسی عورت کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے مدارج اور اونچے کر دیتے ہیں، مجھے تو سب کچھ اس کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کو میں چھوڑ دوں؟ عقل کی بات کرو تم، جلے کہیں کے آ گئے مرید ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا میرے تو مراتب اور مقام سارے اس عورت کی وجہ سے کہ میں اس کی بد زبانی پہ صبر کرتا ہوں اور میرا مولا مجھے اونچا کر دیتے ہیں، تو جو میری ترقی کا ذریعہ اسی کو چھوڑ دوں؟ تو یہ ہوتا ہے حوصلہ کہ طلاق تو ہے لیکن چونکہ اللہ کو مبغوض ہے تو اللہ کے بندے اس کے استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے کہ ہو سکتا ہے میری غلطی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا عاشروہن بالمعروف، حسن عشرت سے گزارو۔ حضور نے کیسی پیاری بات کی ہے، اور بالکل خدا کی قسم صدق رسول اللہ، یعنی 100 میں کہتا ہوں 101% سچی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم۔ حضور نے فرمایا عورت ایسی ذات ہے کہ سخی اور شریف پہ تو یہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگر خامد کبھی نہ ہو تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا عورت ایسی چیز ہے، یہ اللہ کی بندی کو ایسی مٹی سے بنی ہوئی ہے کہ اگر اس کو شریف شوہر مل جائے نا تو بغیر لگام کے اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور اگر آگے کو مل جائے نا جناب کوئی موالی تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے، اس سے دب کے رہتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ہم شریف ہی بنیں گے، کب لعین تو نہیں بن سکتے۔ آپ نے فرمایا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم برے بن جائیں، لہذا ہم برداشت کریں گے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو گزارا کرو اور برداشت کرو۔ اچھا جی، اگر برداشت نہیں ہوتا کیا کریں؟ معاملہ حد سے بڑھ گیا، اب کیا کرو؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب اللہ نے ایک اور راستہ نکالا کہ اگر جھگڑا ہے تو کیا کرو؟ ایک آدمی بیوی کے خاندان سے، ایک آدمی شوہر کے خاندان سے، ان دو کو حکم بناؤ، وہ دونوں مل کے بیٹھیں، غور کریں، دونوں کے معاملات دیکھیں، حالات سنیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے، اور صلح بہت اچھی بات ہے، تو اللہ صلح کرا دیں گے۔ یعنی جھگڑے کو مٹانے کے لیے حکم بناؤ لیکن طلاق نہ دو۔ اسلام یہ کہے بھی صلح کر لو، کچھ تم مان لو کچھ وہ مان لے۔ اچھا، اور دو حکم جو ہیں وہ صلح کرانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم توفیق دیں گے کہ صلح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بھی خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئے، اب حل کوئی نہیں رہا، اب آخری حل کیا ہے؟ طلاق۔ کہ بھئی اب حکم بھی ناکام، خامد بھی ناکام، ہر ممکن صبر کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، غصہ کر کے بھی دیکھ لیا ناکام، اب کیا کریں؟ اب طلاق۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ جب چاہو آگے طلاق دے، تو فرماتے ہیں نہ خبردار، سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ اگر عورت حیض میں ہے یا حیض آنے والا ہے تو انتظار کرو، اس کے حیض کے دن گزر جائیں، وہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، اور اس طہر میں جب اس کے پاکی کے دن ہیں تو میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں تو پھر طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی ایک طلاق۔ دیکھو اسلام نے کتنی پابندی لگا دی ہے طلاق پہ۔ یعنی مثلا عورت کے ابھی 8 دن کے بعد ایام آنے والے ہیں، مت طلاق۔ عورت کو حیض آ گیا ہے، مت طلاق۔ کیوں؟ جب ایام حیض ہوتے ہیں اور مرد ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا صفائی اور طہر کے دنوں میں قریب ہوتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے ایک تو اس کو سوچنے کا موقع ملے نا، 5 دن 4 دن 8 دن 10 دن، شاید غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب جتنا دن گزرتے جائیں گے تو حالات سدھرتے جائیں گے۔ اچھا، اگر طلاق دینی ہی ہے تو اب حیض کے بعد جب پاک ہو جائے، اچھا اس پاکی میں اگر تم نے آپس میں ملاقات کر لی، اسلام کہتے ہیں طلاق نہ دو، کیا پتہ نطفہ ٹھہر گیا ہو، حمل ہو جائے، تو اس کے لیے تو عدت جو ہے مدت وضع حمل ہو جائے گی، وہ تو ایک بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی عورت، پھر بھی طلاق نہ دو۔ حیض گزر جائے، عورت کے پاکی کے دن ہوں، میاں بیوی نہ ملے ہوں، طلاق دینی پڑے تو ایک طلاق۔ اچھا، اس ایک طلاق کو کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد مثلا خاوند نے طلاق دے دی اور ایک طلاق تھی، طلاق رجعی تھی، اب اس کو 2 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد 8 دن بعد، اور طلاق رجعی میں عورت کہاں رہے گی؟ خاوند کے گھر میں جہاں تھی، اس کو آپ نکال نہیں سکتے، کیوں؟ وہ سامنے رہے، دور ہو جائے گی تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ لیکن یہ ہے اگر سامنے ہوگی تو کسی وقت انسان کی مودت و محبت اور شفقت جو ہے وہ یاد آئے گی،
تو اب یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آمنے سامنے ہوں اور رہے، اور عدت جو ہے اس کی 3 حیض گزرنے تک عدت ہے۔ اس کے اندر اگر خاوند کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، راضی ہو گیا، بیوی بھی راضی ہو گئی، اس نے بھی سمجھ لیا کہ طلاق کے بعد بڑے مشکلات ہیں، تو کیا ہے، انہوں نے کہا بس کہہ دو میں نے رجوع کیا، بس بات ختم، پھر وہ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا بیوی سامنے نہ ہو، پھر بھی تم نے کہہ دیا جی میں نے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا، سامنے ہو نہ ہو۔ اچھا ایک آدمی نے یہ کیا کہ اس نے زبان سے تو نہیں کہا، جا کے اپنی بیوی کو پکڑ لیا، کٹھے سو گئے، رجوع ہو گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کے سامنے کہہ دیا کہ یار میں نے بیوی کو طلاق دی تھی بے وقوفی کی، لیکن میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، خلاص تمہاری بیوی ہے۔ تو اسلام دراصل کیا چاہتا ہے کہ طلاق نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان میں طلاق واقع ہی نہ ہو۔ اچھا اگر بفرض محال اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، خاوند طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق دے، پھر بھی ایک طلاق، تاکہ طلاق جو ہے بائن ہو جائے، تاکہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکے۔ اچھا فرض محال عدت گزر گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا، جب عدت میں رجوع نہیں کیا تو بھی اب کیا کرے، نکاح کر لو دوبارہ۔ اچھا اب نکاح کرنے کے لیے کوئی وہ پہلے والا نکاح تو ہے نہیں کہ اس کے لیے اہتمام کیا جائے اور تقاریب کی جائیں اور دوستوں کو دعوتیں دی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں، یہ تو ایک حلال کرنے کا حل ہے، 2-4 آدمی بیٹھ جائیں تاکہ گواہ ہو جائیں، تاکہ کل کو شبہ نہ رہے کہ واقعی اس نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس کے بعد خطبہ پڑھ کے السلام علیکم گھر میں ہے بھی۔ منشا اسلام کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اب اگر خدا نہ کرے ایک آخری حد ہو گئی کہ اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، اور اسلام نے ہر مرد کو نکاح کے بعد 3 طلاق دینے کا حق دیا ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو اب باقی آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ پھر آپ نے طلاق دے دی، رجوع کر دیا، تو باقی 1 طلاق۔ اب اس کے بعد بھی نعوذ باللہ آپ نے طلاق دے دی تو اب 3 ہو، اور جب طلاق 3 ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کہ بھئی اب وہ عورت مستقلاً تم پہ حرام ہو گئی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد بھی وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی دوسری جگہ شادی کرے، اس کے بعد وہ پھر پہلے شوہر کے پاس لوٹے ورنہ نہیں ہو۔ اب یہ علمی مسائل ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دی، ایک مجلس میں 3 طلاق دی، وہ 3 ہوں گی یا 1 ہوگی، احناف کے نزدیک 3 ہوں گی، بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک جو ہے وہ 1 ہوتی ہے اگر مجلس 1 ہو۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب قرآن کا مسئلہ ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب وہ پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں حلالہ، کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب جناب اس پر بھی مستشرقین نے اور آدائے اسلام نے، آدائے دین نے بڑا شور مچایا کہ جناب دیکھو یہ کیسا اسلام کا قانون ہے کہ 3 طلاقیں تو مرد نے دی ہیں، ظلم تو مرد نے کیا ہے، لیکن سزا بیچاری عورت کو مل رہی ہے کہ اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جناب پہلے کسی اور سے شادی کرے، کسی اور کی بیوی بنے، اس کے ساتھ رات گزارے، اور وہ نکاح جو ہے صرف پیپر یعنی اگریمنٹ نہ ہو کہ کاغذی اگریمنٹ کر لو اپنے گھر میں، نہیں باقاعدہ نکاح ہو، بیوی بنے، اور حضور نے فرمایا تھا تجھی کا اصیلت ہو، اس سے جمع کرے، فائدہ اٹھائے، پھر حلال ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اسلام کا عجیب قانون کہ طلاق تو دی ہے مرد نے، غلطی مرد نے کی ہے کہ 1 طلاق دے سکتا تھا، 2 دے سکتا تھا، 3 کیوں نہیں؟ اگر 3 دی ہیں تو مرد کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، سزا عورت کو مل رہی ہے کہ جناب ایک اور مرد کے ساتھ شادی کرو۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس میں اسلام کا تو قصور نہیں، سمجھنے والے کا قصور ہے۔ بات کو سمجھو، ایک مرد نے 3 طلاق دے دی، اب اسلام کہتا ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کرے۔ اسلام کا منشا کیا ہے کہ پہلے کے پاس نہ جائے واپس۔ بات کو سمجھیں، اسلام کہتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس، پہلے شوہر کے پاس یہ نہ جائے جس بدبخت نے تمہاری توہین کی، بے عزتی کی، 1 کے بجائے 3 طلاق دی، پھر اسی کے پاس جانا چاہتی ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس نے تیری توہین کی ہے چھوڑ دو اس کو۔ اچھا اب تم خود جانا چاہتی ہو پھر سزا بھگتو۔ اسلام تو نہیں کہتا نا کہ پہلے شوہر سے شادی کرو، اس نے طلاق دے دی، بات ختم ہو گئی، جہاں مرضی ہے جاؤ شادی کر۔ اب اسی کے بعد تم لوٹنا چاہتی ہو تو ظلم تم اپنے اوپر کر رہی ہو کہ اسلام کر رہا ہے۔
اسلام پھر بھی تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ تم بے وقوفی کر کے ایک بل سے سوراخ سے ڈسنے کے بعد پھر اسی کے پاس جا رہی ہو، بے وقوف کے پاس، اسی ظالم کے پاس پھر جا رہی ہو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ایسے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، پہلے شادی کرو۔ اچھا، اس میں بھی اسلام نے بتا دیا کہ یہ پیپر ایگریمنٹ نہیں کرنا، ایک رات والی شادی نہیں کرنا۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلال کرنے کے لیے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ چلو جی مجھے پیسے بھی دیں، عورت کے رات میرے ساتھ شادی بھی کرا دیں اور رات میں انجوائے بھی کر لوں گا، کل میں طلاق دے دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، کرانے والے پر بھی اور کرنے والے پر۔ کیا یہ کوئی سرکاری سانٹ رکھا ہوا ہے لوگوں کی عورتوں کو حلال کرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا خبردار، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ لعنت سمجھو کہ اس میں شیطان ہے، ابلیس پر سب سے پہلی سزا جو اللہ نے جاری کی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، وہی لعنت اللہ نے اس شخص پہ بھیجی۔ معنی یہ ہے کہ دوسری جگہ شادی کرے، باقاعدہ شادی سمجھ کے کرے، نکاح سمجھ کے کرے، اپنے ارادے سے کرے، پھر وہ شخص اپنے منشے سے چھوڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، وہ اپنے منشے سے طلاق دے، اس کی مرضی نہ دے، اس کی مرضی۔ بلکہ اس کی اگر یہ نیت تھی کہ میں صرف ایک رات کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو بعض علماء کہتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پہلے شوہر کے لیے کیسے حلال ہوگی؟ تو اب جناب اسلام کا سمجھیں، اسلام چاہتا ہے کہ جس بندے نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کے پاس واپس نہ جاؤ، وہ پھر بھی بے وقوفی کر سکتا ہے۔ باقی تم کہتے ہو کہ جی عورت پہ زیادتی ہوگی، تو عورت تو خود آنا چاہتی ہے نا اس زیادتی کرنے والے کے پاس، نہ جائے تو کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ جی عورت پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے، دوسری شادی کرے پھر وہ اس کو طلاق دے، تو اگر کوئی شریف اور باغیرت مرد ہو جو اس کی بیوی رہ چکی ہو، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ اب وہی اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ رات گزارے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ غیرت ہو۔ اگر غیرت ہی نہ ہو تو پھر تو خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ ورنہ اگر غیرت ہو تو وہ خامن تو آگ پہ جل مرتا ہے کہ میری بیوی آج دوسرے کے بستر پہ ہوگی، کاش میں 3 طلاقیں نہ دیتا تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرتا اور میں 1 طلاق پہ رہتا یا میں 2 طلاق پہ رہتا تو مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، تو سزا تو دونوں کو مل رہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں جہاں نکاح کے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طلاق کے بھی احکامات بیان۔ اچھا، اب اسی طرح یہ بھی دیکھ لو کہ اسلام کی کتنی وسیع النظر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہاری پہلے ایک شادی ہے، تو آج کل جیسے ہمارے ہاں انڈو پاک میں یہ رواج ہے نا جی کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری شرط یہ ہے پہلے بیوی کو طلاق دو پھر ہم لڑکی دیں گے، ورنہ ہم نہیں دیتے، پہلی بیوی کو چھوڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنی ایک بہن کو پہلے اس کے خامن سے محروم کر کے اس کے گھر میں آنا چاہتی ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور اگر تیرے کہنے سے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو کل تیسری کے کہنے سے تمہیں بھی طلاق دے سکتا ہے، یہ کون سا تم کوئی عقل بندی کا فیصلہ کر رہی ہے؟ اس لیے اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی عورت خبردار یہ مطالبہ نہ کرے کہ جی پہلی عورت کو طلاق دے۔ اچھا، اب اسی طرح ایک اور شکل ہے کہ میاں اور بیوی کا گزارا نہیں ہوتا لیکن خامن طلاق دینا نہیں چاہتا، یعنی میاں اور بیوی کے نشوز میں، اختلافات میں حالات اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ دونوں حقوق زوجی دیکھیں نا جی، میاں بیوی حقوق تو تب ادا کریں گے نا جب محبت ہو، جب مودت ہو، جب آپس میں رحمت ہو، جب ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے پہ اعتماد ہو، ایک دوسرے کا آدمی صحیح معنی میں رفیق ہو، وہ رفیق حیات ہو، تب ہے نا۔ اگر دلوں میں نفرت ہو تو پھر کیا حقوق؟ آدمی کو دیکھتے ہوئے ہی نفرت ہو، بات کرنے سے بھی نفرت ہو، تو حقوق بیچاری کیا ادا کرے گی یا خاوند کیا حقوق ادا کرے گی؟ تو اگر ایسی کیفیات ہو جائیں کہ میاں بیوی دونوں میں نشوز ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اب دونوں کا حقوق ادا کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ مرد طلاق دیتا نہیں، اس پر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خبردار یہ نہ کرو، رکھنا ہے تو امساک بمعروف او تسریح باحسان، رکھو تو بھلائی سے رکھو، اور اگر کوئی حل نہیں ہے تو پھر چھوڑو تو بھلائی سے چھوڑو، اس کو فتنہ نہ بناؤ، اس کو جنگ نہ بناؤ،
اس کو غیظ و غضب نہ بناؤ، بلکہ رکھنا ہے تو آرام سے رکھو اور سابقہ باتوں کو بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھر مودت کو پیدا کر دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی حالات ہو گئے ہیں کہ تم چھوڑنے پہ مجبور ہو، تصریح بِإحسان، ان پہ احسان کے ساتھ چھوڑو۔ حتیٰ کہ شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے طلاق دے دی ہے اس کو، تو جو کچھ اس کو دے چکے ہو، جو حق المہر دیا ہے، جو تم نے کوئی ہدایہ دیے ہیں، جو تم نے کوئی چیز دی ہے، اس سے واپس رکھو۔ کیوں کہ دیکھو پہلے تم ایک دوسرے کے شوہر بیوی تھے، تمہارے درمیان میں مودت و مسکنت کا ایک رشتہ قائم تھا۔ فلا تأخذوا منهن شيئا، اب عورت سے واپس رکھو، وہ اس کو دے دیں۔ بلکہ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے، اب صلح کا کوئی حرج نہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد بھی کچھ دو۔ طلاق دینے کے بعد اس کے کپڑے، اس کا سامان، کوئی اور چیزیں وہ بھی اس کو دو، تاکہ کیونکہ جب تم ملے تھے تو ایک مودت تھی، اب اگر جدائی بھی ہو تو کسی عزت سے، وہ ایک عذاب نہ بنے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام یہ کہتا ہے مرد سے کہ دیکھو خبردار، ایسا نہ کرو کہ فتذروها کالمعلقہ، کہ نہ تو تم اس کو طلاق دو اور نہ تم اس کے ساتھ گزارا کرو، بلکہ لٹکا کے رکھو عورت کو درمیان میں۔ اور جی آپ کی کیا حال ہے، خیریت ہے آپ کی بیوی کا؟ اور جی بیوی تو ماں باپ کے گھر میں بیٹھی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے۔ یعنی وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے 5 سال سے۔ اللہ کے بندے، یا سلو کرو یا طلاق دو۔ یہ کیا معنی ہے کہ تم نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر ان حالات میں عورت نے گناہ کیا تو برابر تم پہ لکھا جائے کہ تم اس کے گناہ کے ذمہ دار ہو کہ اس کو تم نے باندھ کے رکھا ہوا۔ اگر تم اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر عزت کے ساتھ طلاق دے دو، تاکہ وہ اپنا دوسرا گھر آباد کرے، تم کسی دوسری لڑکی سے شادی کرو۔ اور بلا وجہ کے لیے کسی عورت کو باندھ کے رکھنا، اس کو قرآن کہتا ہے معلقہ، یعنی لٹکی ہوئی ہے، نہ آسمان پہ ہے نہ زمین ہے، معلقۃ بین السماء والارض۔ اچھا، بعض آدمی یہ بھی کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جی عدت ہے 3 مہینے، مثلا 3 حیض، 3 مہینے ثلاثت قروء یا 3 طہر، جو کہ ہوتا ہے کل علمی مسئلہ ہے۔ جب عدت ختم ہونے میں 2 دن باقی رہ گیا، رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر طلاق دے دی۔ یعنی اب وہ عورت نہ تو خامد والی ہے نہ طلاق والی ہے، لٹکی ہوئی ہے بیچاری۔ اس کو بھی اسلام نے منع کیا۔ اچھا، ان کے علاوہ اب ایک اور صورت ہے جس پہ غور کریں کہ بھئی خامد کے دل میں محبت ہے، عزت ہے، احترام ہے، وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بیوی کے دل میں نفرت۔ انسان ہے نا جی، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، دل انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں۔ قلوب جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ چاہے پھیر دے۔ تو اب اس حال میں خامد کی جو کے دل میں محبت ہے، صاف بات ہے، جب اس کے دل میں محبت ہے، بیوی کا احترام ہے، عزت ہے، وہ تو طلاق دے گا نہیں۔ اور بیوی جو ہے اس کے دل میں نفرت ہے، منافرت ہے، یعنی لیکن یہ یاد رکھو کہ صحیح معنی میں، قدرتی طور پہ، یہ نہیں کہ وہ بہانہ بنانا چاہے، جیسے آج کل اللہ معاف کرے دنیا میں بڑے بڑے بہانے ہو۔ تو ایسی حالات میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں بھی اسلام نے حق دیا ہے عورت کو، عورت کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو خلو کرنے کا حق ہے۔ خلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طلاق تو وہ ہے نا جو خاوند دیتا ہے بیوی، اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور خلو کا معنی یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے خاوند سے کہ مجھے طلاق دے، مجھے چھوڑے، اس کو خلو کہتے ہیں۔ اب اگر عورت خلو کرے، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں بھی وعید بیان کی ہے کہ خبردار کوئی عورت ایسی جرت نہ کرے کہ بلا وجہ اللہ معاف کرے اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہے، تاکہ اب میں کسی اور آدمی سے شادی کر لوں، تو اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بیچاری حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو گئی ہے، تو اب اس کو اسلام خلو کا حق دیتا ہے، جیسے بی بی بریرہ کا واقعہ۔ بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت مغیث سے شادی ہوئی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ شکل کے اعتبار سے بیچارے خوبصورت نہیں تھے، کالا رنگ تھا اور چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، اور اللہ کی مرضی ہے، انسان ہے، اللہ چاہے خوبصورت بنائے، اللہ چاہے بدصورت بنائے، اللہ چاہے گورا بنائے، کالا بنائے، اللہ کشش پیدا کرے نہ کرے، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ تو اب جناب ان کی شادی ہونے کے بعد بی بی بریرہ کے دل میں خدا کی قدرت ہے، اتنی نفرت ہو کہ وہ خامد کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے، اور خامد کے دل میں اتنی محبت ہو وہ بیوی کے بغیر رہ نہ سکے۔ اللہ کی شان ہوتی ہے نا۔ وہ سنا ہے نا کہ کوئی ایک کسی ملک کا شہزادہ تھا وہ بیچارہ بالکل وزیر تھا یا شہزادہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل کالا اور عجیب اس کا رنگ اور بد شکل، اور اس نے شادی جب کی تو بڑی خوبصورت لڑکی سے، کیوں وزیر تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اب دولت ہو پیسہ ہو تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے،
یہاں تو ہر چیز بکتی ہے نا، بتاؤ کیا خریدو گے؟ تو جب شادی ہو گئی تو ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پہ بیٹھے تھے، چاندنی رات تھی اور بڑا حسین منظر تھا، تو اس نے کہا بڑے جذبات میں آ کے کہ الحمدللہ، بیوی نے بھی کہا الحمدللہ۔ تو اب اس خاوند نے کہا کہ میں نے تو الحمدللہ کہا ہے کسی وجہ سے، لیکن تم نے فوراً میرے بعد کہہ دیا الحمدللہ، تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کیوں کہا؟ پہلے تو آپ نے کہا ہے نا، لفظ الحمدللہ ہی ہے، کوئی گالی تو ہے نہیں، لیکن پہلے آپ نے کہا ہے تو پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسی خوبصورت اور جمال والی عورت نصیب کی ہے، اس پہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا میں نے بھی اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں جو آپ جیسے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں، تو اس کا بدلہ تو خدا کو مجھے دے گا، اس کا بدلہ تو اللہ مجھے جنت دے گا، میں نے اس لیے شکر ادا کیا اللہ کا بھی الحمدللہ۔ چلو دنیا میں جیسے گزر جائے گی لیکن آخرت تو ملے گی۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ بی بی صاحبہ جناب نفرت کرے اور حضرت مغیث محبت کریں۔ حضرت مغیث روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اس کو ہدایت کریں، اور یا رسول اللہ میں اس کے بغیر رہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی بریرہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مغیث تمہارے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے بیچارہ، اور وہ بہت پریشان ہے اور تم الٹا خلو مانگ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک عرض ہے، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں مغیث کے ساتھ زندگی گزاروں، یا رسول اللہ میں چاہے مر جاؤں میں آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا حکم ہے آمنا وصدقنا، اور اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے، صرف آپ کی طرف سے مشورہ ہے، حضور نے فرمایا حکم نہیں۔ اللہ کے نبی بھی تو رحمت للعالمین، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جب دلوں میں موافقت نہیں ہے تو میں حکم دے کہ کیوں جبر کر، کہ جب ان کے دل نہیں جڑ رہے ہیں کہ وہ عورت اس حد پہ آ گئی ہے کہ یا رسول اللہ حکم ہو تو میں زندگی گزاروں گی، مشورہ ہے تو نہیں۔ حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مشورہ ہے تو پھر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں اس بیچارے کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرا دل نفرت سے بھر جاتا ہے، تو میں حقوق زوجیت ادا کیسے کروں؟ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر مغیث نے جو کچھ تمہیں نکاح میں دیا تھا، حق المہر میں دیا تھا، وہ تم سب کچھ واپس کرو گی؟ کیونکہ خلو کا معنی تو پھر یہ ہے کہ طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو، خامد نے تو نہیں کیا، اور اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے تو پھر خامد کو حق پہنچتا ہے کہ جو اس نے خرچہ کیا ہے واپس لے سکتا۔ تو اگر وہ مطالبہ کرے مغیث کہ جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے وہ مجھے یہ واپس کرے، تو کیا تم اس کو واپس کرنے پہ تیار ہو؟ تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف وہ واپس کرنے پہ تیار نہیں، اس کے علاوہ کچھ مجھ سے اور لینا چاہتا ہے وہ بھی لینے لگے، میری جان چھوڑ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ عورت کو آزاد ہونے کا خلو ہے کہ بھئی اگر خامد کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا تو عورت کیا کرے بھائی؟ تو عورت خلو کر سکتی ہے، اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے لیکن خامد گم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، کہ خامد کا پتہ نہیں خامد کہاں۔ اچھا اب عورت کیا کرے؟ یہ نہ ہو جیسے ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ بھئی آپ ڈپٹی پہ آتے ہیں، 2 سال کی نوکری ہے، 2 سال کا کنٹریکٹ ہے، پھر یہیں 2 سال اور کنٹریکٹ کر لیا، 4 سال بیوی وہاں ہے، اب وہ یہ کہیں کہ بھئی خامد کا پتہ نہیں، یہ غلط بات۔ مطلب ہے خامد معلوم ہے، خامد زندہ ہے، بنا ملک میں ہے۔ مانا مفقود الخبر کا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ خامد زندہ ہے، مر گیا ہے، گم ہو گیا، کہاں گیا، کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو اس میں اب ائمہ کا فتویٰ اس پہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ کہ بھئی عورت غریب کب تک انتظار کرے؟ وہ کہتے ہیں 3 سال تک انتظار کرے، 3 سال کے بعد اپنا قضیہ جو ہے وہ عدالت اسلامی میں لے جائے، قاضی کو جا کے درخواست دے کہ میرا خامد مفقود الخبر ہے، 3 سال سے کوئی خبر نہیں، کوئی ٹیلی فون، کوئی خط، کوئی اعلان، کوئی اخبار، کوئی جریدہ، کوئی دوست، کسی سے پتہ نہیں لگتا ہے، تو اب میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو وہ قاضی وقت جو ہے دوبارہ اعلان کرائے گا اور دوبارہ وہ ایک کمیشن بٹھا کے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ جب بالکل یہ معلوم ہو جائے گا جی وہ تو مفقود الخبر ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا، تو اب وہ عورت کو اجازت دے گا کہ تم دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہو، تاکہ عورت کے حقوق اور عورت پہ کوئی ظلم نہ ہو کہ وہ بیچاری کیسے بیٹھی رہے۔ تو اسلام نے جہاں نکاح کے احکام دیے ہیں، یاد رکھو کہ جہاں نکاح کے احکام ہیں وہاں یہ نہیں کہہ دیا کہ جو جب چاہو طلاق دے دو، جب چاہو طلاق دے دو، نا، طلاق کے بھی احکام۔
اور 7 جہاں طلاق کے احکام ہیں وہاں اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثلا ایک عورت کا نکاح ہوتا، نکاح ہونے کے بعد ابھی وہ عورت خامد کے گھر میں نہیں گئی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی نہ ہونے سے قبل طلاق ہو گئی۔ ایسے کئی حالات ہوتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں خاندان میں، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ اس کا کیا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کیا نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کسی ایک کمرے میں ویسے بیٹھے تھے، چاہے آپس میں جماع نہ ہو، معاشرت نہ ہو، لیکن کیا خلوت صادقہ تھی، خلوت صحیحہ تھی کہ ایک کمرے میں میاں بیوی الگ بیٹھے ہیں، اگر چاہیں تو کمرہ بند کر دیں، پردہ گرا دیں اور آپس میں مل لیں، نکاح کے بعد تو بیوی ہے نا اس کی وہ، لیکن وہ نہیں ملے، خلوت صحیحہ ہو گئی تو حق المہر ادا کر۔ اسی طرح اگر رخصتی ہو گئی تو حق المہر ادا کر۔ اچھا خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو گیا لیکن وہ کبھی علیحدہ بھی نہیں بیٹھے اور کبھی ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، میاں بیوی ملے ہی نہیں کسی شکل میں، اب طلاق ہو گئی تو فرمایا نصف ما فرضتم کہ جو تم نے حق المہر رکھی آدھی ادا کر۔ کیوں؟ تمہاری بیوی تو بنی ہے نا، وہ نکاح تو ہوا ہے نا، اب وہ غریب متعلقہ تو کہلائے گی۔ اسلام نے کتنی بڑی رعایت کہ اب بھی نصف المہر ادا۔ اچھا اسی طریقے سے اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے، مثلا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خامد مر گیا تو اس کی بیوی ہے، اس کی وارث ہے جائیداد کی، یاد رکھیں مسئلہ، کیونکہ نکاح تو ہو گیا نا، اس کی بیوی بن گئی ہے تو وہ اس کی جائیداد کی بھی وارث ہے اور عدت بھی گزارے گی۔ عدت کا معنی جو ہے ہاں مدخولہ نہ ہو تو پھر عدت نہیں ہو، اگر مدخولہ ہے تو عدت ہوگی، اور عدت کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو کتنا عظمت بخشی ہے کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے، بہن مر جائے، بیٹی مر جائے، بیٹا مر جائے، صرف 3 دن، یعنی 100 کے دن کتنے ہیں؟ صرف 3، یعنی بڑے سے بڑا رشتہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے اور بھانجی ہے، مامی ہے، چچی ہے، مر گئی ہے، 3 دن۔ ادا کے دن جو ہے صرف 3 دن کے بعد کوئی ادا۔ لیکن اگر خامد مر گیا ہے بیوی کا تو فرمایا 4 مہینے 10 دن کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت عظیم رشتہ، 4 مہینے 10 دن، اور 4 مہینے 10 دن کے اندر شوہر کے گھر سے باہر نہ جائے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، بالوں کو تیل نہ لگائے، کنگھی نہ دے، مساک نہ کرے، کاجل نہ پہنے، سرما نہ پہنے، الا کوئی بیماری ہو تو آنکھ میں دوا ڈال سکتی ہے، الا کوئی معذوری ہو تو گھر سے باہر دوائی لینے کے لیے بیچاری جا سکتی ہے، لیکن سادہ لباس میں، کیونکہ اتنا بڑا رشتہ ختم ہو گیا، اس کا تو خاوند بہت ہو گیا۔ تو اللہ نے، اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بطن میں ہو سکتا ہے کوئی نطفہ ہو تو 4 مہینے 10 دن کے بعد چونکہ روح پھونکی جاتی ہے اور بچہ خاموش ہی رہتا، پیٹ میں حرکت اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے، اگر حمل ہوگا تو پھر عدت جو ہے وضع حمل ہوگی۔ تو اسلام نے ایسے آئلی قوانین، ایسے جامع مانے کامل مکمل قوانین بنائے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی ہمارے جو میں نے سنا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک قانون بنایا گیا جس کا نام ہی آئلی قوانین، فیملی لاز، آئلی قوانین۔ اچھا ماشاءاللہ مسلمان ہیں بنانے والے، انہوں نے جناب قانون بنایا آئلی، اور آئلی قانون کا نام بھی وہ عربی والا آئلی رکھا، اور اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا جی بالکل قرآن و سنت کے مطابق قانون ہے، اور قانون عجیب بنایا وہ جی۔ اس قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد وہ ایک طلاق نامہ بیوی کو بھیجے گا اور ایک نوٹس جو ہے وہ چیئرمین یونین کونسل کو بھیجے گا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور ایک کاپی میں نے اس کو بھیج دی ہے، ایک کاپی میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب وہ کیا کرے گا جی یونین کونسل کا چیئرمین، وہ دونوں کو نوٹس دے گا، ایک بیوی کو اور ایک خامند کو، کہ جی تم دونوں جو ہو فلاں تاریخ کو پیش ہوں، اور اپنے اپنے خاندان کی طرف سے ایک آدمی حکم چن کے لے آؤ تاکہ تمہارا فیصلہ کریں۔ وہ پیشی بھی آ گئے، حکم آ گیا، وہ کہے گا جی کوشش کرو سلو کی، یعنی اب بیوقوفی ملادہ کریں، طلاق پہلے ہو گئی ہے، سلو بعد میں ہو گئی۔ کیسا قانون سمجھا اسلام کا؟ یہ تو وہ مسل مشہور ہو گئی نا، حضرت قاضی احسان فرماتے تھے بھی آئلی قانون نہ ہوا، یہ تو نشائی کا لوٹا ہو گیا۔ تو نشائی کا لوٹے کی ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی بھنگی تھا، بھنگ پیتا تھا، اللہ بچائے ہر مسلمان کو۔ اچھا یہ بھنگ بڑی پیشاب آور ہوتی ہے اور بڑا لمبا بیٹھ کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، اس کا لوٹا جو تھا اس کے پیندے میں سوراخ تھا، وہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ پانی بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ اب پیشاب ختم، لوٹے کو دیکھے تو اس میں کچھ نہیں،
وہ جناب لوٹا لے کے پھر دوڑ پڑے بیچارہ پانی لینے کے لیے، پانی لے کے آئے اتنی دیر میں اور پیشاب تقاضا ہو جائے، پھر آگے لوٹا رکھ کے پیشاب کرے تو پانی ختم۔ تیسرے دفعہ جب گیا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار، لوٹے کو کہنے لگا تم نے بھی مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، میں نے بھی تیرا حل سوچ لیا، تم سمجھتے تھے کہ میرا نشے کی وجہ سے دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، لیکن ابھی میرا دماغ بالکل فٹ ہے، میں نے تیرا حل کر لیا، استنجا میں پہلے کروں گا اور پیشاب بعد میں کروں گا، اب تم بہہ جتنا بہنا چاہتے ہو بہ۔ انہوں نے کہا استنجا ہم نے کر لیا، پیشاب میں بعد میں کروں گا، بہتے رہو۔ یہ وہی قانون بنایا ان شریفوں نے، چونکہ علماء کو تو یہ بلاتے نہیں، بلاتے ہیں منکرین حدیث کو، پرویز جیسے لوگوں کو، غلام احمد پرویز کو جو منکر حدیث تھا، جس نے طلوع اسلام لکھا، ایک قرآن لکھا، اس سے ایوب خان کے زمانے میں یہ قانون بنا تھا فیملی لاز کا کہ جی طلاق پہلے ہو گئی ہے، سلو بعد میں ہوگی، سلو نہیں ہوگی تو مؤثر جو ہے وہ چیئرمین کرے گا، بیوی اس کی ہے، مؤثر چیئرمین کی تاریخ سے ہوگی۔ اس سے بڑا عجیب سا گورا کا دندہ تو اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن اور اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ احباب کرام، اس مبارک سلسلے کا 12واں حلقہ سماعت فرمائے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ درس اسلام اور عورت کے بارے میں جو جاری و ساری ہے، اس میں سابقہ درس میں ہم نے نکاح اور طلاق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال میں بھی نکاح کو ایک بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ نے نکاح کے لیے باقاعدہ احکام کا بیان فرمائے ہیں۔ اسلام میں، دین اسلام میں جو نکاح کا مقام ہے وہ ہماری طرح کسی لو میرج یا کورٹ میرج کا تصور نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم سنت ہے، سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ اس میں انسان کے تولد و تناسل کا ذریعہ ہے، اسلام کے نسب کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، مرد اور عورت کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور ایک گھر کو، معاشرے کو بننے کا، سنورنے کا ذریعہ۔ اس پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بات ہو چکی۔ اب اس کے مقابلے پر طلاق رکھی گئی، کیونکہ جیسے نکاح دنیا میں ہے اسی طرح اختلاف بھی دنیا میں ہے، جیسے محبت ہے تو اختلاف بھی ہے، جہاں اتحاد ہے وہاں افتراق بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے۔ تو اسلام نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اگر اختلافات ہو جائیں تو پھر اس کا کیا حل۔ تو اس کے لیے بھی اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، لیکن ساتھ پابندیاں لگا دی ہیں کہ آدمی طلاق سے دور ہو، کیونکہ منشاء اسلام یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اور اسی طرح پھر اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ عاشروہن بالمعروف۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں خاندانوں سے ایک آدمی کو حکم بناؤ، وہ کوشش کریں، اصلاح کریں تاکہ یہ افتراق نہ ہو، اور اگر کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر اسلام نے طلاق کی اجازت دی، لیکن اس میں بھی کیٹیگریز بنا دی کہ اگر عورت حیض میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر عورت حمل میں ہے تو طلاق نہ دو، اگر عورت حیض کے بعد پاک ہو چکی ہے لیکن میاں بیوی مل چکے ہیں تو طلاق نہ دو۔ منشا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا کہ طلاق دینی بھی ہے تو طلاق رجعی دو، ایک طلاق دے، اور ایک طلاق کے بعد عدت تک عورت اسی مکان میں رہے گی، اور ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، کسی وقت بھی سلو ہو سکتی ہے، اور رجوع کرنے کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنایا کہ کورٹ میں جائیں اور پیپر لائیں اور درخواست دیں اور عدالت سے سینکشن لیں، نہیں، اس کا انہوں نے کہہ دیا ہم نے رجوع، بات ختم ہو۔
منشا اسلام یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں آباد رہے، عورت کا ایک عزت ہو، عورت کا ایک مقام ہو، وہ ایک ٹیشو پیپر نہ ہو کہ جب چاہا استعمال کیا اور جب چاہا اس کو پھینک۔ اسی طرح اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر طلاق بائنہ ہے، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر طلاق مغلظہ، اور طلاق مغلظہ کے بعد بھی اگر کچھ خاندان سلو کرانا چاہتے ہیں تو اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کی اتنی بڑی توہین کی، اس کے تعلق کا اتنا بڑا غلط سرا دیا، اتنا عرصہ آپس میں اکٹھے رہنے کے بعد اس کو 3 طلاقیں، گویا کہ اس نے اس پر ایک گولی سے جب آدمی مر سکتا ہے تو 3 فائر کرنے کا بہانہ تو حد سے زیادہ دشمنی والی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بندہ تو ایک گولی سے مر جائے گا، نہیں جی ہم تو برس ماریں گے اس کو، تو معنی یہ ہے یہ عداوت پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اسلام اس لیے پابندی لگاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت ضرور کرے، بلکہ وہ کہتا ہے عورت ایسے آدمی کے گھر واپس نہ جائے، اگر جانا چاہتی ہے تو نہیں جا سکتی جب تک کہ دوسری جگہ شادی۔ اب دوسری جگہ شادی کرنے کی بھی ہدایت دے دی کہ یہ نہیں کہ صرف کرایہ کی شادی ہو، 1 رات کے لیے شادی ہو، 2 رات کے لیے شادی ہو۔ اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی، شادی ہو باقاعدہ ہو۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی بس اب اتفاق یعنی مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، یا دوسرے خاوند نے پھر اختلافات کی بنا پہ طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد اب عورت کسی حالات کی بنا پر یا اولاد کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے اپنے سابقہ شوہر سے پھر دوبارہ نکاح کرتی۔ یہ سارے احکام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے سابقہ دروس میں پڑھے ہیں، جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے تاکہ بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسان۔ اب مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اجازت دی ہے، جس کو کہتے ہیں تعدد ازواج، کہ ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اسی تعدد ازواج، ایک تو ہے نا کہ ایک عام آدمی، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ شادیاں کرنا۔ تو ان 2 چیزوں کو خاص طور پر صہیونیت نے، نصرانیت نے، مسیحیت نے، وثنیت نے، شیعیت نے اس کو انتہا درجے بھی اسلام کے خلاف اچھالا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کا کوئی ایسا تیر نہیں جو انہوں نے اسلام پہ نہ چلایا کہ دیکھو جی اسلام ایک آدمی کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، یہ تو عیاشی کی اجازت، اور دیکھو جی کبھی 4 بیویاں بھلا آپس میں اکٹھی رہ سکتی، کبھی ان میں اتفاق ہو سکتا ہے، ان میں لازمی طور پہ جھگڑا ہوگا۔ اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دکھ ان کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کافر ہے، اس کو تو اسلام سے دشمنی ہے، اس سے کیا ناراض ہے؟ ایک یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا بالکل لا مذہب ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف بات کرے تو ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن تو دشمن ہے، وہ تو اگر اسلام کے خلاف بات نہ کرے تو ہمیں حیرت ہوگی کہ یہ بات کیوں نہیں کرتا۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو موجودہ دور میں اپنے آپ کو مفکر اسلام بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر بھی سمجھتے ہیں، اور یورپ سے متاثر ہیں، ان کی تہذیب سے اتنا متاثر ہیں کہ اسلام کی اور قرآن کی من مانی تعبیروں سے ایسے معانی نکالتے ہیں کہ جی یورپی خوش ہو جائے، اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ دشمن کو جواب دیا جا سکے۔ قرآن مقدس کی آیات مبارک کے بارے میں ایک لوگوں میں کنفیوژن پیدا کی ہے، کنفیوز کر دیا ہے لوگوں کو کہ جی اسلام کہتا ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو پھر نہیں، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک۔ اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَن تَعْدِلُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ قرآن کہتے ہیں تم جتنا بھی زور لگا لو عورتوں کے درمیان عدل کر ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہے کہ جب قرآن نے ہمیں خود کہہ دیا کہ عدل نہیں کر سکتے، اور دوسری بیوی کی اجازت تو تب تھی کہ جب عدل کر سکتے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اجازت ہے ہی نہیں، تو لہذا ہر آدمی جو ہے لہذا ایک شادی، کیونکہ قرآن پاک نے صراحت سے کہہ دیا ہے کہ تم جتنا چاہو، جتنی کوشش کرو، جتنی اس بات پہ تمہیں حرص ہو، لیکن تم ہرگز عدل نہیں کرو۔
جب قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو معنی یہ ہے کہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیروں کو اور قرآن پاک کی آیات کو اس انداز میں بگاڑ دیا اور تاثر یہ دیا کہ جی ہم نے یورپین لوگوں کو، ہم نے باہر کی دنیا کو دیکھو ایک ایسا جواب دیا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے اور وہ خاموش ہو گئے. ہم نے کہا پھر قرآن بھی تو اس کا معنی یہ ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک طرف جواب دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک جواب ایسا دے دیں کہ فوراً وقتی طور پر کسی مرض کو دبا دیا جائے. جیسے بحیثیت آپ کے، چونکہ یہاں ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ کے ہی یہ پروگرام ہے انشاءاللہ، اور تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بیماری کو زبردستی ہے کوئی بڑے سے بڑا سخت قسم کا اینٹی بایوٹک دے کے دبا دیں لیکن مرض تو ختم نہیں ہوگا، اس کا استیصال کلی تو نہیں ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک طرف جواب دے کہ اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو. تو اگر معنی یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو تو پھر 4 شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر قرآن پاک کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد آج تک امت میں یہ تعامل چلا رہا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4 کا مطلب یہ سارے قرآن کے مخالف ہیں. یعنی اتنی حضور کی امت کو نعوذ باللہ اسلام کا مخالف بنا دینا کہ جی ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے. جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا. جیسے ایک بڑے مشہور قسم کے مفکر